بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی. کیسے ہوئی؟ ابھی تک لوگوں کو پریشانی ہے کہ آخر یہ ہوئی کیسے. اچھا، ہو گئی. کچھ لوگوں کا بخار اتر گیا، کچھ کا بخار نہیں اترا، کیونکہ کچھ جو فیض یاب ہونا چاہتے تھے وہ فیض یاب نہیں ہو سکے. اپنی اپنی منمانی جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. سیاستدانوں نے بڑی کھلبلی مچائی. حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے تاخیری حربے استعمال کر کے ان کو مزید مشتعل کیا، اور اس مشتعل ہونے میں جو کچھ وہ کہہ گئے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مل کے کھیلیں گے آئین و قانون کی حدود میں رہ کر. صدر مملکت بھی آئے، وہ بہت کچھ باتیں کر کے ان کے چلے گئے، لیکن 45 منٹ میں کتنی کی باتیں ہو سکتی؟ کیا کچھ ہوا؟ اب اس پہ مفروضے اور باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا تو آزاد ہے. آپ اور ہماری آزادی کے لیے تو عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو آزاد ہے، اسے تو آپ روک نہیں سکتے. بڑے بڑے دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہیں، اس سے بھی بات کریں گے، لیکن حقیقی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. اور عمران خان صاحب کی اپیل ہے کہ کل وہ آ رہے ہیں فیض آباد میں، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچیں. یقینی بات ہے ان کی فین کلب ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، لہٰذا ایک اچھا جلسہ وہاں ہونا چاہیے. لیکن میں نے بہت پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا صرف جلسہ ہوگا، دھرنا ہوگا، اور پھر مکمکا ہو گیا، خدا حافظ، گھر گھر جائیں گے، بعد میں تحریک چلائیں گے. کیونکہ ابھی ہمارا قائد جو ہے وہ ذرا سا مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوا. برا نہ منائیے گا، بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو برداشت کرنا پڑے گا، کہ وہ سیاست کا پہلا کلیہ یہی ہے، رواداری اور برداشت. آپ سے درخواست ہے مجھے برداشت کریں، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. جی ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ حافظ سید عامر منیر شاہ صاحب، ان کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ ایک اصولی فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو میرٹ پہ ہوگا، جو سینئر ترین ہوں گے وہ ہوں گے. اس پہ حکومت پر دباؤ تھا. کتنا دباؤ تھا؟ حکومت نے تاخیری حربے استعمال کیے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ ایک نام اور شامل ہوا تھا، یعنی فیض حمید صاحب کا اور عامر صاحب کا، محمد عامر. تو وہ ان پہ بڑی باتیں ہو رہی کہ نہیں، ان پہ بڑا اختلاف موجود ہے، آصف زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں، مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں، فلانا یہ چاہتا ہے. اور عمران خان صاحب بیک فٹ کھیل گئے تھے کہ جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ نہیں، ہم تو میرٹ پہ چاہتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت سوائے عمران خان کے تمام سیاستدانوں نے اور تمام جو دنیا کے اور ملک کے جو لوگ ہیں انہیں مبارکباد دے دی ان کو، اپنا عاصم منیر صاحب کو CNC بننے کی، سپہ سالار بننے کی، ایک بڑی فوج کے سپہ سالار بننے کی. لیکن عمران خان صاحب نے مبارکباد ابھی نہیں دی. کیوں فیض یاب نہیں ہو سکے؟ ان کو صرف حکومت نے فیض آباد کی اجازت دے کے ٹرخا دیا. اب وہاں وہ دھرنا دیں گے، وہاں جلسہ دیں گے. اور عارف علوی صاحب آئے تو بہت سی باتیں ہوئیں کہ انہی نے کیا کہا. پھر میٹنگ ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے گھر میں زمان پارک میں، اور وہاں زمان پارک میں اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ اسد عمر صاحب موجود تھے، اپنا فواد چودھری صاحب موجود تھے، اور یہ لوگ دھویں دار تقریر کر رہے تھے. اس میں صدر مملکت بھی پہنچ گئے، اور ایک فون بھی آ گیا. فون کس کا آیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب. کہتے انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا بھاجی اسی تمہیں قائد مننے ہاں، ساری حکومت رہن دیو، تھوڑا جہا صبر کرو، انج نہ کرو سانو بھی لے بیوں. عمران خان صاحب کو صاف انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں بھی نہ لے بیٹھنا. لیکن ابھی بھی ان کی حکومت کو خطرات موجود ہیں. آصف زرداری صاحب چند دنوں کے اندر اندر لاہور میں ڈیرے ڈالنے والے ہیں، اور اب پنجاب کی حکومت کی باری بھی آ رہی ہے. اور ایک صادق سنجرانی کے خلاف جو ہے وہاں اپنے پرائے سب مخالف ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی. اب اس میں سوشل میڈیا جو آزاد ہے، جس کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے، جسے حقیقی آزادی نہیں چاہیے، وہ مادر پیدر آزاد ہے پہلے سے. اسے بڑے بڑے لطیفے کر دیے کہ عمران خان صاحب نے انہیں آ کے مشورہ کیا. عمران خان صاحب کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، دانت ٹوٹ جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی باتیں، میری باتیں نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کی باتیں تھیں. دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اور پاجی دیکھو کیسا کمال ہوا، جس بندے دی محرر
وزیر بات سننے تیار نہیں، اس کی مرضی کے مطابق اس کی FIR نہیں کاٹ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری مرضی کا آرمی چیف تعینات کیا گیا، اور پھر اسے مبارکباد بھی نہیں دے رہا۔ ایک اور نے بڑا دلچسپ بات کی، وہ کہتا ہے جناب ایک جگہ ٹریفک جام تھی اور ٹریفک میں ایک جا کے لوگوں نے دیکھا تو سامنے ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، وہ گدھا راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا، اور لوگوں نے بہت اس کو مارا پیٹا سب کچھ کیا، وہ نہیں، اس نے راستہ نہیں چھوڑا۔ پھر ایک صاحب گاڑی سے اترے، انہیں جا کے کچھ کہا اس کے کان میں اور وہ چپ کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ایسی ہی پوزیشن یہاں بھی ہوئی ہے۔ اب کیا تھا، کیا مسئلہ تھا، اس نے کیا کہا کسی کو نہیں پتہ لگا کیا کہا، لیکن کہتے کوئی لین دین کا مسئلہ سی، کوئی مکا دی گل سی، انہیں کل کر لی اور کھوتا راضی ہو کر راستہ چھوڑ گیا، ٹریفک بحال ہو گئی۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کتنا ظالم ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے کہ مطلب یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قابل احترام ہستی ہیں، ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور ان کو حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ دونوں جانب سے دھواں دار لڑائی چل رہی ہے۔ 2 دن پہلے کچھ اور نوعیت کی تھی، اب 2 دن بعد کچھ اور نوعیت کی ہے، لیکن قوم کو مبارک ہو کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، اور اس مسئلے کے حل ہونے کے ساتھ سرحد پار سے چیخیں آ رہی ہیں۔ سرحد پار سے چیخیں کیوں آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ تعیناتی کیسے ہوئی؟ تعیناتی ہوئی کہ جب فیصلہ ہی ہو گیا کہ سینئر ترین ہوں گے تو یہ فیصلہ ہو گیا، کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو، سینئر ترین کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب سرحد پار سے کیا لڑائی ہے؟ سرحد پار کو تکلیف ہوئی عاصم منیر صاحب سے کہ ایک تو حافظ قرآن ہے وہ، تو ان کا خیال ہے بہت زیادہ یہ اسلام پسند ہوں گے، اور دوسری طرف کیا ہے ISI کے سربراہ رہے ہیں، چاہے 8 ماہ رہے ہیں، MI کے سربراہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں کیسے آدمی کو انہیں سپہ سالار بنا دیا، جو پردھان منتری کے ساتھ نہیں چل سکا، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں چل سکا، صدر کے ساتھ نہیں چل سکا، جو ISI کے سربراہ بنا تو اسے 8 مہینے کے بعد نکال دیا گیا، اس کو بنا دیا۔ نہیں، تکلیف یہ ہے کہ وہ ISI کا سربراہ ہے، تو ISI کا سربراہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ صلاحیتوں والا ہوتا ہے، اور یہ جو ہیں عاصم منیر صاحب یہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جمدے ہی تکھے ہوندے نے، یہ وہ والا کام ہے کہ جب یہ کیڈٹ گئے تھے منگلہ سے، جب انہیں پاس کیا تو اس وقت بھی ان کو وہ جو اعزازی تلوار ہوتی ہے نا وہ ان کو ملی تھی، تو آپ یہ سوچ لیں وہاں سے لے کے جرنیل سپہ سالار تک کتنی صلاحیتوں کا وہ مالک ہوگا۔ پھر MI کا بھی سربراہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو یہ پریشانی ہو گئی، ISI جس سے وہ ڈرتے ہیں، MI جس سے وہ خوف زدہ ہیں، اس کا یہ سربراہ رہ چکا تو وہ تو سارا کچا چٹھا جانتا ہے، تو لہٰذا ان کو پریشانی تو ہوگی اس کی۔ بہرحال انہیں ہوتی رہے، ہو رہے، ہمیں اور آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک اصول قائم ہو گیا، اور وہ اصول یہی قائم ہوا کہ جو سینئر ترین ہے اس کو سربراہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ہو گیا، اللہ کرے ہمارے باقی قومی اداروں میں بھی یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ کیوں کہ مشکلات جو ہے وہ اسی طرح ختم ہو سکتی ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کو بہتر اسی طرح کیا جاتا ہے کہ میرٹ میرٹ میرٹ، اور جہاں پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل آئے تو پھر آپ چلے جائیں پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ بھی کریں، لمبے چوڑے اجلاس بھی کریں، اور پھر وہاں فیصلہ کر کے باہر نکلیں، تو جمہوریت بھی مستحکم ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر اسی طرح لڑائی رہے گی۔ اب کل عمران خان صاحب پہنچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جب عارف علوی صاحب نے کان میں کہہ دیا کہ پاجی بچ بچا کے حالات خراب ہیں تو ورنہ میں ہیڈ وکٹ ہو جاؤں گا، وہ کہا تھا نا اسحاق ڈار نے ملاقات کے بعد کہ یہ کر دیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس پلان B بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ہیڈ وکٹ ہو گیا، پھر جناب تہاڈا صدر بھی گیا، تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ کر دو، دستخط کر دو۔ تو جیسے ہی انہیں دستخط ہوئے تو اس سے پہلے جو ہے نا جب پتہ لگ گیا کہ وہ دستخط کرنے کے موڈ میں ہیں تو انہیں پہلے پلستر کٹوا دیے اور وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا زخمی بھی ہوں تو آؤں گا، وہ آ رہے ہیں فیض آباد میں، آپ وہاں پہنچیں نہ پہنچیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ آ رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے۔ باقی چیزیں تو ختم ہو گئی۔ اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سارے مسئلے تو حل ہو گئے، کہ وہ جو سپہ سالار بھی ہو گیا، اس کا انتخاب ہو گیا جو ہونا تھا، 29 کو باجوہ صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، ان سے بھی ان کو بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہی لانے والے تھے اور وہی نکالنے والے بقول عمران خان صاحب کے، سب کچھ وہی تھے، تو پھر لاڈلے میاں کدھر جائیں گے؟ سائفر کا مسئلہ انہوں نے کہا میں نے قومی مفاد میں چھوڑ دیا، میں پیچھے ہو گیا۔ امریکن ہوائیں یہ بتا رہی ہیں، وہاں سے جو واشنگٹن سے فضا سے جو آوازیں آ رہی ہیں، جو ہوا آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں۔ یقینی بات ہے، قومی مفاد میں وہ چاہتے ہیں، اجتماعی مفاد میں چاہتے ہیں، وہ بھی بات ختم ہوگی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے
الیکشن الیکشن اور الیکشن، تو آپ تو سلیکشن کے قائل ہیں، تو الیکشن کیسے ہوگا؟ اچھا الیکشن ہوگا تو پھر وہی ہوگا جیسے حکومت کری، حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے اور سارے معاملات کو سیدھا کر کے وزیر اعظم صاحب ترکی کے دورے پہ چلے گئے، اس کا مطلب ہے بھائی سب اچھا ہے، تو سب اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن 2023 میں اگست کے بعد ہوں گے، اور پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ اب حالات بدلیں گے 29 نومبر کے بعد، اور حالات پاکستان میں استحکام آئے گا، معاشی طور پہ بھی آئے گا اور سیاسی طور پہ بھی آئے گا۔ لیکن جو سیاستدان ہیں ان کو اب اپنے گل کھلانے کے لیے یا دم مست قلندر کے لیے کئی بار سوچنا پڑے گا۔ اب حالات پہلے سے بدل گئے ہیں، نیوٹرل کو نیوٹرل ماننا پڑے گا اور نیوٹرل کو نیوٹرل ہو کے دکھانا پڑے گا، تب ہمارے ادارے جو ہیں استحکام پکڑیں گے، ورنہ ہم اور آپ اسی طرح دست و گریبان ہوتے رہیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے تبصرے کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ نگہبان۔